دبئی کی راجا کی سب سے لاڈلی شہزادی جو کسی بھی نیم و قانون کو نہیں مانتی، پھر چاہے وہ اسلام کے نیم قانون ہو یا پھر اس کے پتا کے بنائے ہوئے قاعدے قانون، اسے ہر ایک چیز کرنے کی آزادی ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں شیخ محمد کی لاڈلی بیٹی شیخہ مہرہ کے بارے میں، جو عرب کی سب سے خوبصورت اور امیر شہزادیوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو کسی کو اپنے باپ کے پیسوں اور پاور پر عیاشی کرتے ہوئے دیکھنا ہو تو دبئی کی شہزادی شیخہ مہرہ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو دیکھنا چاہیے۔ جہاں دبئی میں عورتوں کو بولنے تک کی آزادی نہیں ہے، وہاں مہرہ نے اپنے پتی شیخ منا کو انسٹاگرام پر ہی طلاق دے ڈالا۔ مئی 2023 میں جب دبئی کے کنگ محمد بن راشد ال مکتوم نے 1000 کروڑ روپے خرچ کر کے اپنے سب سے لاڈلی بیٹی شیخہ مہرہ کی شادی بزنس مین اور انٹرپرینور شیخ محمد بن منا سے کروائی تو پورا دبئی اس شاہی شادی کے جشن میں ڈوب گیا تھا، اور اس خوشی میں 4 چاند تب لگ گئے جب شادی کے 5 مہینے بعد ہی مہرہ نے اعلان کر دیا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور اس سال مئی میں انہوں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم بھی دیا جس کا نام انہوں نے شیخہ مہرہ بن منا بن محمد المختوم رکھا ہے۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، لیکن بیٹی کو جنم دینے کے 2 مہینے بعد ہی شیخہ مہرہ نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ ڈالا اور اپنے پتی شیخ منا کو ڈائیورس دے دیا۔ طلاق کے اعلان کے بعد دونوں نے انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو انفالو بھی کر دیا ہے اور اپنے پروفائل تصویریں نہیں ہٹا دی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ دبئی میں لوگوں کی طلاقیں نہیں ہوتی، لیکن شیخہ مہرہ نے جس انداز سے اپنے ہسبینڈ کو طلاق دیا ہے اسے دیکھ کر پہلے تو کسی کو یقین ہی نہیں ہوا، اور شروعات میں تو سبھی کو لگا کہ شیخہ مہرہ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے، لیکن بعد میں یہ صاف ہو گیا کہ انہوں نے اپنے شوہر کو طلاق دے دیا ہے اور ان کی پروفائل پر پوسٹ انہی کے دوارا لگایا گیا ہے۔ دراصل مہرہ نے اپنے انسٹاگرام کے پوسٹ میں بس اتنا لکھا تھا کہ ان کے ہسبینڈ منا کا افیئر کسی اور سے چل رہا ہے، اس لیے وہ انہیں طلاق دے رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے انسٹاگرام سے منا کی ساری فوٹوز بھی ڈیلیٹ کر دی، لیکن اس پر کسی نے کوئی سوال نہیں کھڑا کیا، جو دکھاتا ہے کہ بھلے ہی دبئی کی عورتوں کو باہر بولنے کا یا بنا اپنے ہسبینڈ کے کہیں جانے کی اجازت نہیں، لیکن وہاں دبئی کی شہزادی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ویسے ایسا کام تو صرف شہزادی مہرہ ہی کر سکتی تھی، کیونکہ یہ کوئی ایسا پہلا موقع نہیں ہے جب انہوں نے دبئی کے قانونوں کے خلاف جا کر ایسا کچھ کیا، بلکہ اس سے پہلے بھی مہرہ نے کئی ایسے کام کیے ہیں جس کے لیے وہاں عورتوں کو کوڑے سے پیٹے جانے کی سزا دی جاتی ہے۔ جیسے UAE میں رہنے والی عورتوں کو بنا پردے کے باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسے سزا بھی دی جاتی ہے، لیکن مہرہ نے اس رول کو کبھی فالو ہی نہیں کیا اور وہ ہر جگہ ماڈرن کپڑوں میں ہی جاتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ دبئی کی عورتیں سوشل میڈیا پر بھی بہت کم نظر آتی ہیں، لیکن مہرہ کے انسٹاگرام کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے یہی رہتی ہے۔ شیخہ مہرہ کی عمر 30 سال ہے، ان کا جنم 26 فروری 1994 کو ہوا تھا۔ دوستو، دبئی کے رولر شیخ محمد کی فیملی بہت ہی زیادہ بڑی ہے، کیونکہ شیخ محمد نے 6 بار شادی کی ہے، حالانکہ ان میں سے کچھ پتنیوں کو وہ طلاق بھی دے چکے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ دبئی کی سکولر نے اپنی سبھی بیویوں کو ملا کر کل 30 بچے کیے ہیں۔ سبھی بچے ایک لگژریس لائف سٹائل بھی جی رہے۔ حالانکہ شیخ محمد کا سب سے پسندیدہ بیٹا شیخ حمدان ہے، جو اس وقت دبئی کا کرون پرنس بھی ہے اور آنے والی سمے میں اپنے پتا کی کرسی سنبھالتے ہوئے وہی نظر آئے گا۔ دبئی کے رولر شیخ محمد نہ صرف ایک سخت راجا ہیں بلکہ ایک بہت ہی اسٹرکٹ فادر بھی ہے۔ ان کی کہی ہوئی ہر ایک بات ان کے بچوں کے لیے پتھر کی لکیر جیسی ہوتی ہے۔ ان کے بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے باپ کے آدیش کبھی نہیں ٹال سکتے، جبکہ سب سے بڑا درہم دبئی کے کرون پرنس اور شیخ محمد کے سب سے لاڈلے بیٹے شیخ حمدان کے روپ میں دیکھے جا سکتے ہیں، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پتا کے کہنے پر چپ چاپ شادی کر لیتے ہیں، اور ٹھیک ایسا ہی ان کے باقی بچوں کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ جہاں شیخ محمد کے باقی بچوں کو پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کو بہت ہی لمیٹڈ طور پر جینا ہوتا ہے، صرف اور صرف اپنے پتا کا کہا ہی کرنا ہوتا ہے، وہیں کی ایک بیٹی ایسی ہے جو اپنی مرضی کا ہر ایک کام کرتی ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح اندازہ لگا رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں شیخہ مہرہ کی۔ اصل میں آج سے لگ بھگ 30 سال پہلے دبئی کے رولر شیخ محمد نے
اینکریز کی خوبصورت لڑکی جوئی سے شادی کی تھی۔ شادی کے کافی سمے بعد ہی دونوں ایک ساتھ رہے اور اس دوران جوئی نے 2 بچوں کو جنم دیا، جن میں سے ایک تھا بیٹا شیخ عبداللہ اور دوسری تھی بیٹی شیخہ مہارا۔ حالانکہ بچوں کے جنم لینے کے بعد دونوں کا ڈائیورس ہو جاتا ہے، اور یہ کب اور کس طرح ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ شیخ محمد نے جتنی بھی شادی کی ہے اس سے کہیں زیادہ تو ان کی طلاقیں ہو چکی ہیں۔ حالانکہ شیخ محمد کی پرانی بیوی جوئی اپنی بیٹی مہارا کے ساتھ لگاتار سمپرک میں بنی رہتی ہے، وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں چھوڑتی، اور دونوں ماں بیٹی کے بیچ بہت ہی گہرا رشتہ ہے، جہاں اکثر دونوں ماں بیٹی ایک ساتھ تصویریں کھنچوانے اور الگ الگ طرح کے ایونٹ کو اٹینڈ کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ شیخہ مہارا دبئی کے سب سے زیادہ انفلوئنس لوگوں میں سے ایک ہے، جن کے کروڑوں چاہنے والے بھی ہیں۔ ان کی خوبصورت کا عالم ایسا ہے کہ بالی ووڈ تو چھوڑیے، ہالی ووڈ کی حسینائیں بھی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتی۔ اس کے لیے جب بھی ان کی شادی کی بات چلتی ہے تو لوگوں کے بیچ اس بات کو لے کر بحث چھڑ جاتی ہے کہ مہارا کس سے شادی کریں گی، کیونکہ دنیا کا کوئی شہزادہ ان کے لائق نہیں تھا۔ ایسے میں جب ان کی شادی شیخ منا سے ہوئی تو کسی کو یقین ہوا ہی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں نے اس کا نام تک نہیں سنا تھا۔ لیکن منا کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ UAE کے رائل فیملی کا حصہ ہے اور شیخہ مہارا کے کزن ہیں۔ شیخ منا کے فادر کا نام شیخ محمد بن راشد ال مکتوم ہے، وہ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے کزن ہیں۔ شیخ راشد UAE کے جانے مانے بزنس مین میں سے ایک ہے، اور ان کی کمپنی کی بات کرے تو ان میں GCI ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی، MM گروپس آف کمپنیز، دبئی ٹیکس، علمبردار ٹریڈنگ کمپنی کا نام شامل ہے، جنہیں شیخ منا ہی سنبھالتے ہیں۔ لیکن اپنے پتا سے ملی وراثت کے علاوہ بھی منا نے اپنی ایک الگ پہچان بھی ہے۔ وہ دنیا کے سب سے کم ایج بزنس مین میں سے ایک ہیں، جنہوں نے خود کے بل بوتے پر کروڑوں کا بزنس امپائر کھڑا کیا ہے۔ شیخ منا دنیا کے ان پہلے لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے AI کی ایبلٹی اور فیوچر میں اس کی ضرورت کو پہچانا تھا، جس کے بعد انہوں نے دبئی میں ٹیک نام کی کمپنی شروع کر دی جو AI پر ہی کام کرتی ہے، جو کافی کامیاب بھی ہے۔ آج اگر ان کی دولت کی بات کرے تو وہ اکیلے 12,546 کروڑ کے مالک ہیں۔ منا ایک ایڈونچر لور بھی ہیں، اس لیے جب انہیں بزنس سے فرصت ملتی ہے تو وہ دنیا گھومنے نکل پڑتے ہیں، اور منا کو سب سے زیادہ اسکیم کرنا اور مچھلی پکڑنا بہت پسند ہے۔ اور اگر ان کے انسٹاگرام پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہی وہ چیزیں سب سے زیادہ نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ منا دبئی کے دوسرے شہزادوں کی طرح جنگلی جانوروں سے کچھ زیادہ ہی پریم کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے گھر میں ہی ایک زو بنا رکھا ہے، جہاں انہوں نے کئی نایاب جانوروں کے ساتھ ایک شیر بھی پال رکھا ہے، جسے وہ اکثر اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی